الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان سبحان اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جن آیات مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کے متعلق کچھ عرض و معروض سے پیشتر میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم تمامی حضرات انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور سارے جہان کے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، سورہ رحمان کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. سب سے پہلے ان آیات مبارکہ کے لفظی ترجمے پر غور کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ الرحمن ان آیات کے تفصیلی مفہوم کو جاننے کی کوشش کریں گے. ارشاد باری تعالی ہے مرج البحرین یلتقیان، کہ اللہ رب العزت نے دو بحر جاری کیے، دو دریا بہائے جو آپس میں ملتے ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں دریاؤں کے درمیان ایک برزخ ہے، یعنی حجاب ہے، پردہ ہے، رکاوٹ ہے. اسی لیے یہ دونوں دریا ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے، ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، ان دونوں دریاؤں سے لولو اور مرجان نکلتے ہیں. یہ تو ان آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ تھا. اب ذرا ان کا تفصیلی مفہوم ملاحظہ کرتے ہیں. کچھ سوالات ہیں کہ سوالات یہ ہیں کہ بحرین سے مراد کیا ہے، بحرین سے کون لوگ مراد ہیں، اور برزخ کیا ہے، اور لولو اور مرجان سے کون مراد ہیں. سورہ رحمان کی ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت جن و انسان کو اپنی نعمتیں یاد دلا رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے جن و انسان کو کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اور یہ بھی اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ تم کس کس نعمت کا انکار کرو گے، تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اور ان نعمتوں میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن و انسان کو عطا فرمائی ہے، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کا بیان آج کی اپنی گفتگو میں کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت فرماتا ہے مرج البحرین، اللہ رب العزت نے دو بحر جاری کیے، دو دریا بہائے. اس آیت مبارکہ کی تفسیر مفسرین کرام نے کئی کی ہیں. ایک تفسیر یہ بھی ہے احدھا بحر السماء والارض وثانیھا البحر الحلو والبحر المالح، کہ بحرین سے مراد آسمان و زمین کے دریا ہیں. کسی نے کہا کہ بحرین سے مراد
وہ دریا ہے جس کا پانی میٹھا ہوتا ہے اور وہ دریا ہے جس کا پانی کھارا ہوتا ہے۔ تو کسی نے کہا بحرین سے مراد بحر فارس ہے اور بحر روم ہے، اور کسی نے کہا کہ بحرین سے مراد دریائے فرات ہے اور دریائے نیل ہے۔ اس آیت مبارکہ کی مفسرین کرام نے متعدد تفسیریں کی ہیں۔ ان تفسیروں کے صحیح ہونے اور صحیح نہ ہونے کے تعلق سے میں آپ کے سامنے بحث نہیں کروں گا، بلکہ ان تفسیروں کے علاوہ ایک اور تفسیر آج آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ جو تفسیر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا یہ میری ذاتی تفسیر نہیں ہے، یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے، بلکہ یہ دو جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر ہے۔ وہ دو صحابی رسول ہیں، ایک تو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور دوسرے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ اور جن کتابوں کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں وہ کتابیں زرقانی، تفسیر در منصور اور نزہۃ المجالس ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے مرج البحرین، کہ اللہ رب العزت نے دو بحر جاری کیے، دو دریا بہائے۔ یہاں ایک لفظ ہے بحرین، بحر واحد ہوتا ہے اور بحر تثنیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں میں نے ترجمہ کیا کہ اللہ رب العزت نے دو بحر یعنی دو دریا بہائے۔ میں نے بحر کا ترجمہ سمندر سے نہیں کیا، کیونکہ سمندر جو ہوتا ہے وہ جاری نہیں ہوتا، سمندر رکا ہوا ہوتا ہے، سمندر میں بہاؤ نہیں ہوتا، سمندر کا کام جاری ہونا نہیں ہے، جاری ہونا دریا کا کام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دو دریا کون ہیں جن کا ذکر رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا ہے؟ تو دو دریا، ایک تو حضرت اسحاق علیہ السلام ہے اور دوسرے دریا کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دریا کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے اور دوسرے دریا کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ دریائے اسحاق مصر، شام اور فلسطین کی وادیوں کو سیراب کرتا رہا، اور دریائے اسماعیل ریگستان عرب اور صحرائے حجاز کو شاداب کرتا رہا۔ تو ایک دریا کا نام حضرت اسحاق ہے اور حضرت اسحاق کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، اور دوسرے دریا کا نام حضرت اسماعیل ہے اور حضرت اسماعیل کی اولاد بنی اسماعیل کہلائی۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک دریا بنی اسرائیل ہے اور ایک دریا بنی اسماعیل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو معلوم ہو گیا کہ وہ دو دریا کون ہیں، لیکن ان دونوں دریاؤں کے بہاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ یہ دونوں دریا کس طریقے سے جاری ہوتے ہیں؟ تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یلتقیان، کہ دونوں دریا کبھی تو ایک دوسرے سے مل کر بہتے ہیں اور کبھی کبھی ایک دوسرے سے جدا ہو کر بہتے ہیں۔ یعنی یہ جو دونوں دریا ہیں ہمیشہ ایک ساتھ نہیں بہتے، ہمیشہ ایک دوسرے سے الگ ہو کر نہیں بہتے، بلکہ کبھی کبھی ایک دوسرے کے ساتھ بہتے ہیں تو کبھی کبھی ایک دوسرے سے الگ ہو کر بہتے ہیں۔ اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ دریا جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی چشمے سے نکل کر بہتا ہے۔ آپ دریائے جہلم، دریائے راوی کو دیکھ لیں، وہ کشمیر کی وادی سے نکل کر بہتے ہیں۔ دریائے گنگا کو دیکھ لیں، وہ گنگوتری سے نکل کر بہتا ہے۔ دریائے جمنا کو دیکھ لیں، وہ جمنوتری سے نکل کر بہتا ہے۔ یعنی دریا جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی چشمے سے نکل کر بہتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ دو دریا حضرت اسحاق ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، تو آخر یہ دونوں دریا کس چشمے سے نکل کر بہتے ہیں؟ تو اس چشمے کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام منبع البحرین ہے، مرکز بحرین ہے، مصدر بحرین ہے، مخزن بحرین ہے، یہ کہہ لیجئے کہ شجرہ بحرین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ چشمہ ہیں جس سے حضرت اسحاق بھی نکلے اور حضرت اسماعیل بھی نکلے۔ اور آپ تفسیر کی کتابوں کو پڑھیں گے، تاریخ کا مطالعہ کریں گے، سیرت کی کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دریائے اسحاق مسلسل بہتا رہا اور اس سے کئی نہریں نکلیں۔ ایک نہر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسرے نہر حضرت شعیب علیہ السلام ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام
اور حضرت شعیب علیہ السلام کی نہروں کو آپس میں ملا کر یلتقیان کر دیا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر کو چھوڑ کر شہر مدائن آئے اور یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام پہلے سے موجود تھے تو ان کی بیٹی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ اس طریقے سے دو دریا آپس میں ملے۔ بات سمجھ آئی؟ اسی طرح بحر اسماعیل اپنی آب و تاب کے ساتھ روا رہا۔ بنی اسماعیل اپنی آب و تاب کے ساتھ، اپنی شان کے ساتھ بہتا رہا، چلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب کے گھر تک پہنچا۔ اور حضرت عبد المطلب کے ہاں دو شاخیں نکلی، ایک شاخ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تک پہنچی اور دوسری شاخ ابو طالب کے گھر تک پہنچی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور ابو طالب کے ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ اور یہ دونوں بحریں، یہ دونوں دریا اپنی آب و تاب کے ساتھ چلتے رہے، یہاں تک کہ مکہ معظمہ میں یہ دونوں دریا آپس میں ٹکرا گئے۔ یہ دونوں دریا آپس میں ٹکرائے تو یلتقیان ہو گیا۔ تو جب دونوں دریا آپس میں ٹکرائے تو اس شان سے ٹکرائے، ایک مدینۃ العلم تھا تو دوسرا باب و مدینۃ العلم بن گیا، یا یوں کہہ لیجئے ایک شہر تھا تو دوسرا در بن گیا، ایک شجر تھا تو دوسرا ثمر بن گیا، ایک پیغمبر تھا تو دوسرا حیدر بن گیا، ایک مصطفیٰ تھا تو دوسرا مرتضیٰ بن گیا، ایک نبی تھا تو دوسرا علی بن گیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر سے ایک دریا اور جاری ہوا جسے ہم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی یہ دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں پروان چڑھتے رہے۔ حضرت علی ضرور ابو طالب کے گھر پیدا ہوئے، لیکن آپ کی پرورش اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود کی۔ حضرت علی نے دیکھا تو اللہ کے رسول کی عادت و اطوار کو دیکھا، باتیں سنی تو اللہ کے رسول کی سنی، جو کچھ دیکھا، جو کچھ سیکھا وہ اللہ کے رسول سے سیکھا۔ تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی کاشانہ اقدس میں پروان چڑھتے رہے، یہ دونوں دریا اپنی آب و تاب کے ساتھ رواں دبا رہے، یہاں تک کہ یہ دونوں دریا مدینہ منورہ پہنچ گئے اور مسجد نبوی میں یہ دونوں دریا آپس میں مل گئے، یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہو گیا۔ اور ان دونوں دریاؤں سے رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو پیدا کیا، جس کا ذکر رب تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں یوں فرماتا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ ان دونوں دریاؤں سے لولو اور مرجان نکلتے ہیں۔ حضرات محترم، آپ عربی زبان کو پڑھیں گے، عربی زبان کی لغت ڈکشنری کو دیکھیں گے تو لولو موتی کو کہتے ہیں، جو موتی بڑا ہوتا ہے اسے لولو کہا جاتا ہے، اور مرجان کے معنی ہوتا ہے موگا، اور موگا چھوٹے موتی کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ بڑے موتی حضرت امام حسن ہیں اس لیے انہیں لولو کہہ کر پکارا گیا، اور چھوٹے موتی حضرت امام حسین ہیں اس لیے انہیں مرجان کہہ کر پکارا گیا۔ اگر آپ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے نام پر غور کریں گے تو یہ تفسیر بالکل ظاہر ہو جائے گی۔ حسن اور ایک لفظ حسن، حسنہ، حسونہ، یہ دونوں لفظ احسان سے بنے ہیں۔ حضرت سمجھ رہے ہوں گے، آپ لوگ نہ سمجھ رہے ہوں، لیکن حسن اور حسونہ یہ دونوں لفظ ہیں، اور یہ دونوں لفظ کس سے بنے ہیں؟ احسان سے۔ اور احسان کے معنی کیا ہے؟ بھلائی کرنا، اچھائی کرنا، خوبصورت ہونا، زینت و جمال والا ہونا۔ اور حسن کی تصغیر ہے حسین، حسن کی تصغیر کیا ہے؟ حسین۔ تو معلوم کیا چلا کہ حسن بھی احسان سے بنا ہے اور حسین بھی احسان سے بنا ہے، اور حسن کی تصغیر ہے حسین، تو مطلب یہ ہوا کہ جو زیادہ خوبصورت، جو بڑا ہے وہ حسن ہے، جو چھوٹا ہے وہ حسین ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ دونوں لفظ چونکہ احسان سے بنے ہیں اور دونوں کے اندر خوبصورتی کا معنی پایا جاتا ہے، تو بڑا حسن امام حسن ہے اور چھوٹا حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ تو یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ بحرین سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ لیکن اب آگے بڑھتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بینہما برزخ لا یبغیان، کہ ان دونوں دریاؤں کے درمیان ایک حجاب ہے، ایک رکاوٹ ہے، ایک برزخ ہے۔ تو آخر برزخ ہے کون؟
تو جب آپ تفسیر کی کتابوں کو پڑھیں گے تو تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ فی قولہ تعالی مرج البحرین یلتقیان قال علی وفاطمة رضی اللہ تعالی عنہما وبینہما برزخ لا یبغیان قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان قال الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ یعنی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مرج البحرین سے مراد حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اور برزخ سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے، اور لؤلؤ والمرجان سے مراد حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ تو اللہ کے رسول ان دونوں دریاؤں کے درمیان برزخ ہیں، یعنی رکاوٹ ہیں، پردہ ہیں، تاکہ یہ دونوں دریا ایک دوسرے پر تجاوز نہ کریں، ایک دوسرے پر زیادتی نہ کریں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ جب آپ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت علی گھر پر موجود نہیں ہیں، تو آپ نے فاطمہ سے پوچھا، اے بیٹی حضرت علی کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، اے بابا جان، حضرت علی اور میرے درمیان کچھ ناراضگی ہو گئی، جس کی بنا پر وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو بلایا اور فرمایا، جاؤ دیکھو علی کہاں ہے۔ وہ صحابی رسول حضرت علی کی تلاش میں گھر سے نکلے، اور جب گئے تو دیکھا کہ مسجد نبوی میں حضرت علی آرام فرما رہے ہیں۔ تو صحابی رسول آتے ہیں اور اللہ کے رسول کو خبر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آرام کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرہ فاطمہ سے نکل کر مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے ہیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آرام کر رہے ہیں، اور آپ کے جسم سے چادر ہٹی ہوئی ہے، تو آپ کے جسم پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کے جسم سے مٹی کو جھاڑنے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں، قم ابا تراب، قم ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ۔ اور اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ابو تراب پڑا۔ ابو تراب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب اس طریقے سے پڑا۔ اور حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے تمام ناموں میں سب سے زیادہ پسندیدہ نام یہی ہے کہ لوگ مجھے ابو تراب کہہ کر پکاریں، کیونکہ یہ لقب اس نام سے اللہ کے رسول نے انہیں پکارا تھا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہرا کے درمیان ایک رکاوٹ تھے، تاکہ دونوں ایک دوسرے پر زیادتی نہ کریں، ایک دوسرے پر تجاوز نہ کریں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ذرا یہ تو بتائیں کہ میرے اور فاطمہ میں کون آپ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے علی، فاطمہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہیں، لیکن تم میرے نزدیک فاطمہ سے زیادہ عزت والے ہو، تاکہ دونوں کے درمیان تجاوز نہ ہو، زیادتی نہ ہو، دونوں کے درمیان برابری رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دونوں دریاؤں کے درمیان برزخ تھے، پردہ تھے، حجاب تھے، ایک آڑ تھے، تاکہ دونوں دریا ایک دوسرے پر تجاوز نہ کریں، ایک دوسرے پر متجاوز نہ ہوں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم فرماتا ہے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ ان دونوں دریاؤں کے ملنے سے لؤلؤ اور مرجان نکلتے ہیں، اور لؤلؤ سے مراد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور مرجان سے مراد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور یہ دونوں ذات ایسی ذات ہیں کہ اگر ان کے نقش قدم پر چلا جائے، ان سے محبت کی جائے، تو ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، کہ جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا، جس نے ان دونوں سے کینہ رکھا، اس نے مجھ سے بغض رکھا، اس نے مجھ سے کینہ رکھا۔ یعنی حضرت امام حسنین کریمین کی محبت اللہ کے رسول کی محبت ہے، اور ان کی دشمنی اللہ کے رسول کی دشمنی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے ایک دوسرے مقام فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے دشمنی کرتا ہے وہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت حسنین کریمین کی محبت
اللہ کے رسول کی محبت ہے، اور اللہ کے رسول کی محبت اللہ سے محبت کرنا ہے۔ اور جو بندہ حسنین کریمین سے بغض رکھتا ہے، ان پر زیادتی کرتا ہے، اور اللہ کے رسول پر زیادتی کرتا ہے، اور جو اللہ کے رسول پر زیادتی کرتا ہے وہ اللہ رب العزت پر زیادتی کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول ایک دوسرے مقام فرماتے ہیں، اللہم انی احبہما من یحبہما، اے میرے پروردگار میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اور میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول حسنین کریمین سے تو محبت کرتے ہی ہیں، اور اس شخص سے ہی محبت کرتے ہیں جو حسنین کریمین سے محبت کرتا ہے۔ تو ہم لوگ حضرت حسنین کریمین سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ اللہ کے رسول ہم سے ہی محبت کرتے ہوں گے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں ان کی محبت کو بٹھا کر رکھیں۔ اور محبت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ صرف ان کا نام لے لیا جائے، محبت صرف یہی نہیں ہے کہ ان کے نام سے محفلوں کا انعقاد کر دیا جائے، محبت صرف یہی نہیں ہے کہ ان کے نام سے لنگر بنا دیا جائے، بلکہ حقیقی محبت یہ ہے کہ ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزاری جائے۔ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں۔ 9 محرم کے دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب یزیدی لشکر نے حملہ کرنا چاہا تو آپ نے حضرت عباس علمبردار کو بلایا اور کہا کہ جاؤ عمرو بن سعد سے کہہ دو کہ ہمیں ایک رات دل کھول کر اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کا موقع دے دیا جائے، تاکہ ہم دل کھول کر اللہ کی عبادت کر لیں، خدا کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لیں۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ حضرت امام حسین اور آپ کے 72 نفوس قدسیہ نے وہ پوری رات اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزاری تھی، توبہ استغفار کرتے ہوئے گزاری تھی۔ تو ہمیں ان کی زندگی سے درس ملتا ہے کہ ہمیں زندگی میں جب بھی موقع ملے ہمیں خدا کی عبادت کرنی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خدا کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ ان دونوں نوجوانوں کی شان یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سیدہ شباب اہل جنہ، کہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ دونوں نائبان مختار رسول ہیں، یہ دونوں قسیم آب کوثر ہیں، یہ دونوں راکب دوش پیغمبر ہیں۔ ان دونوں کا مرتبہ بہت ہی بلند والا ہے۔ حضرت حسنین کریمین کی زندگی کو آپ پڑھیں، آپ ذرا امام حسن کی زندگی کو دیکھیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کی، اور حضرت امام حسین نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے خلاف کھڑے ہوئے۔ تو کیوں؟ آپ جب ان کی زندگی کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح اس لیے کی کیونکہ آپ کو معلوم تھا حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان سے خطا سزد ہوئی ہے، لیکن وہ بالکل برحق ہیں، وہ بالکل صحیح ہیں، وہ بالکل قرآن کریم اور احادیث کریمہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام سے ویسے ہی محبت کرتے تھے جیسے اہل بیت یا طہارہ سے محبت کرتے تھے۔ صرف ایک خطا کی بنا پر انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ حضرت علی خلافت کے حقدار نہیں، اور وہ غلط فہمی کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے پیدا ہوئی کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو آپ نے حضرت علی سے مطالبہ کیا کہ آپ حضرت عثمان غنی کو جن لوگوں نے شہید کیا ہے آپ ان سے قصاص لیں، لیکن جب حضرت علی نے قصاص لینے میں تاخیر کی تو آپ نے یہ سمجھا کہ حضرت علی ان لوگوں سے قصاص نہیں لے پا رہے ہیں، اور جب آپ کے دل میں یہ خیال آیا تو آپ نے یہ سوچا کہ جو شخص قاتلان عثمان سے قصاص نہیں لے سکتا وہ شخص خلافت کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے آپ حضرت علی کے خلاف خلافت کے دعوے دار بن بیٹھے، لیکن آپ اہل بیت سے محبت کرتے تھے، آپ کے دل میں اہل بیت کی بغض و عناد نہیں تھا، اسی لیے جب آپ کے دربار میں حضرت علی کی تعریف کی گئی، حضرت امام حسن کی تعریف کی گئی تو آپ نے فرمایا تم نے بالکل برحق کہا۔ اور حضرت امیر معاویہ جب تک زندہ رہے، جب تک اس دنیا میں رہے، حضرت امام حسن اور آپ کے خاندان کے لیے تحفہ تحائف اور نذرانہ پیش کرتے رہے، اور آپ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے یزید کو وصیت کی کہ حضرت امام حسین اگر تمہارے خلاف کھڑے ہوں تو تم ان سے مقابلہ مت کرنا، کیونکہ وہ خلافت کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ اور اسی لیے حضرت امام حسن نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت نہ کی اور یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، کیونکہ امام حسین جانتے تھے کہ یزید فاسق و فاجر ہے، یزید بدکار ہے، یزید ظالم و جابر ہے، یزید زناکاری کرتا ہے، شراب پیتا ہے۔ ان سارے عیوب کو جاننے کی بنا پر آپ نے یزید کی بیعت نہ کی، کیونکہ امام وہ ہوتا ہے
جو صحابہ کے طریقے پر چلے، جو اللہ کے رسول کے طریقے پر چلے اور جو اس سے ہٹ کر چلے وہ امام نہیں ہو سکتا، اس کی بیعت نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، اور چونکہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول تھے، کاتب وحی تھے، اس لیے حضرت امام حسن ان کے خلاف دستبردار ہو گئے اور ان کو تمام مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا۔ تو ان کی زندگی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں حضرت امیر معاویہ سے محبت کرنی ہے، کیونکہ ان سے محبت کرنا حضرت امام حسن سے محبت کرنا ہے، اور ہمیں یزید سے نفرت کرنی ہے، کیونکہ یزید سے نفرت کرنا امام حسین سے محبت کرنے کی علامت ہے۔ تو دونوں بزرگوں کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اگر ان کی زندگی کو ہم سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے لمحات کو گزاریں گے تو ہماری زندگی بھی کامیاب ہوگی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ بس انہیں چند لفظوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اگر بولنے میں کسی قسم کی کوئی خامی، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔